بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، اور انکار کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس مرنے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کون آدمی کب مرے گا اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ فلاں آدمی آج بھی مر سکتا ہے، کل مر سکتا ہے، ہفتے میں مر سکتا ہے، مہینے میں مر سکتا ہے، سال میں مر سکتا ہے، یا کئی سالوں میں اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ہر ایک کو اس موت کے حوالے ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچا دیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ یہ موت ابھی مجھے نہیں آ پکڑے گی، وہ تم سے ضرور ملاقات کر کے رہے گی، وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور موت کا شیر تمہیں ضرور دبوچے گا، اور پھر اس پروردگار عالم کے پاس لے کر جائے گا
جو پروردگار عالم حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کے بارے میں ہمیں باخبر کریں گے، بتلائیں گے کہ تم نے کیا کیا اعمال دنیا میں کیے ہیں۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ موت کے بعد جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہو تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہمیں وہاں خوشنودی حاصل ہو، جو اعمال ہماری عزت اور برتری کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ رب العزت نے ہماری غفلت بھری زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ دیکھو، اس کا علم تمہیں نہیں ہے کہ تمہیں کب مرنا ہے، اس لیے تم اخروی تیاری کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تمہیں کب اس دنیا سے جانا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تو جب یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہمیں موت کا وقت معلوم نہیں ہے، تو ہم غفلت بھری زندگی کیوں گزاریں؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے مر جانے کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب حضرات علماء بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس طرح مر جاؤ کہ تمہارے اندر جو ناجائز خواہشات ہیں، تمہارے اندر جو ناجائز داعیے اور تقاضے کے جذبات ہیں، اس کو مرنے سے پہلے کچل ڈالو، اسے زمیں بوس کر ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اگر ہمارے دل میں بد نظری کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، زنا کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، سود خوری رشوت خوری کے جذبات امڈ رہے ہیں، اور نشہ خوری کا دل چاہتا ہے، اور عیاشی اور ناجائز تفریح گاہوں کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ اس جذبات کو کچل ڈالو، اس کو مار ڈالو۔ تو مرنے سے پہلے جب اس طرح کی ناجائز خواہشات کو آپ مار دیں گے تو اللہ کے مقبول اور محبوب بن جائیں گے۔ دوسرا مطلب جو حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کا دھیان کر لو۔ ہمیں یقین ہے کہ مرنا ہے، لیکن یہ یقین ہم وقت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے،
اس کا دھیان ہم اپنے دل و دماغ میں جمانے والے بن جائیں۔ جب ہم دیکھیں کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہمیں بھی اسی طرح مرنا ہے۔ اس طرح خیال ہم اپنے دل و دماغ میں جمانے والے بن جائیں۔ جو شخص موت کا دھیان اپنے دلوں میں جمائے رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے والا بن جاتا ہے۔ دھیان جمانے کا کیا مطلب؟ آپ یہ سوچیں، جب بھی کسی کا انتقال ہو اور مسجد سے اعلان ہو جائے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے کانوں نے اس آواز کو سنا ہے، اس اعلان کو سنا ہے، تو آپ فوراً یہ سوچیں کہ آج مرنے والے کا جو اعلان ہو رہا ہے اس اعلان کو سماعت فرمانے والے میرے یہ کان ہیں، کل کو مسجد سے میرا اعلان ہونے والا ہے اور اس اعلان کو سماعت فرمانے والے کان کسی اور کے ہوں گے۔ جب آپ کسی میت پر کسی رونے والے کو دیکھیں یا آپ خود اپنے اعز و اقارب کے انتقال پر روئیں تو فوراً آپ یہ سوچیں کہ جس میت کے لیے رویا جا رہا ہے کل وہ میت میری ہوگی اور رونے والے کوئی اور ہوں گے۔ جب آپ کسی میت کو غسل دیں تو اپنے دلوں میں یہ استحضار پیدا کریں کہ آج غسل دینے والے یہ ہاتھ میرے ہیں، جسم کسی اور کا ہے، کل یہ ناش میری ہوگی اور غسل دینے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی میت کو کفن پہنائیں تو اس وقت آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج کفن پہنانے والے ہاتھ میرے ہیں، ناش کسی اور کی ہے، کل یہ ناش میری ہوگی اور کفن پہنانے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ جب آپ کسی جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھائیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے آج یہ بازو میرے ہیں، کل یہ جنازہ میرا ہوگا اور یہ کندھا دینے والے بازو کسی اور کے ہوں گے۔ آپ کسی جنازے کے پیچھے چلیں تو یہ احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آج جنازے کے پیچھے چلنے والا میں ہوں، کل جنازہ میرا ہوگا اور پیچھے چلنے والے کوئی اور ہوں گے۔ جب آپ نماز جنازہ کسی کی پڑھیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج نماز جنازہ پڑھنے والا میں ہوں اور جنازہ کسی اور کا ہے، کل جنازہ میرا ہوگا اور نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی اور ہوں گے۔ جب آپ کسی میت کو قبر کے اندر اتاریں تو آپ کو اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ آج میت کسی اور کی ہے اور اتارنے والے ہاتھ میرے ہیں، کل یہ میت میری ہوگی اور اتارنے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ جب آپ کسی کی مٹی دیں تو آپ کو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج جس کے لیے میں مٹی دے رہا ہوں وہ ناش کسی اور کی ہے اور مٹی دینے والے ہاتھ میرے ہیں، کل میرا جسم ہوگا اور مٹی دینے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ اگر آپ اس احساس کے ساتھ کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی میت کے ساتھ آپ برتاؤ کیا کرتے ہیں
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو یقین مانیے اگر محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی تجہیز و تدفین میں آپ شریک اس احساس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایک کی موت آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے وہ احساس ختم ہو گیا ہے، موت کا دھیان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ہمیں دھیان کو جمانا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے قبرستان جانے کا حکم ہمیں دیا گیا کہ ہم قبرستان جایا کریں۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں اپنی منزل یاد آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس جگہ پر آنا ہے۔ لیکن آج کل کا ماحول کیا ہو گیا؟ جب ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوگا، جب ہمارے گھر والوں کا انتقال ہوگا تو ہی ہم قبرستان جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ حالانکہ قبرستان جانے کا ہمیں عادی ہونا چاہیے۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح یہ لوگ بھی زندگی بسر کرنے والے تھے، یہ بھی دنیاوی مکانات میں رہا کرتے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کی بھی بیوی اور بچے تھے، اور ان کو بھی سخت اور سرد لگا رہا کرتا تھا، یہ بھی موسم گرما اور سرما سے گزرا کرتے تھے۔ آج یہ قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہیں، مجھے بھی اس جگہ پر آنا ہے۔ جب آپ قبرستان جایا کریں گے تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا، اور جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اور آخرت کی فکر آپ کو ستائے گی، اور یہی اللہ رب العزت کا منشا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مردوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو منع کیوں کر دیا گیا؟ تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قبرستان جانے کا مقصد آخرت کا استحضار ہے۔ دنیاوی گرد و غبار جو ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے اسے اتارنا ہے۔ عورتوں کے قبرستان جانے پر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قبرستان جہاں عورتوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت جو عموماً ہوا کرتی ہے وہ انسان کو بد نظری میں مبتلا کر دیا کرتی ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیا کرتی ہے۔ جو مقصد تھا آخرت کے استحضار کا، آخرت کی فکر کا، وہ مقصد فوت ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کا قبرستان جانا منع کر دیا گیا اور جانے میں خیر نہیں ہے۔ تو مرنے سے پہلے موت کا دھیان کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی عطا فرما رکھی ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو نعمتوں میں سے پہلی نعمت صحت ہے۔ جب تک ہماری صحت ہے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری صحت ابھی کئی سالوں تک برقرار رہے گی، یہ صحت ہماری زائل ہونے والی نہیں ہے۔
لیکن اچانک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ صحت سیکنڈوں میں ہماری زائل ہو جاتی ہے، کبھی نسوں میں ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، کبھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ انسان خود اتنا زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ موت کی تمنا کر بیٹھتا ہے، گھر والے اس سے عاجز ہونے لگتے ہیں۔ تو صحت ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میری صحت زائل نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک صحت کا سما ہوتا ہے وہ انسان اللہ سے غافل رہتا ہے اور دنیاوی چیزوں میں اس طرح مست و مگن ہوتا ہے کہ اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کے حوالے ہونا ہے، اور نوجوانی کے عالم میں وہ عیاشی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور طرح طرح کے گناہ والے اعمال انجام دیتا ہے اور نہایت تکبر اور عجب و نخوت کی راہ اپناتا ہے، شیخی بگھارتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی روئے زمین پر ہے ہی نہیں، اپنے سوا وہ کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتا، اسے ایسا لگتا ہے یہ سب سے زیادہ طاقت میرے پاس ہے، اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو پھر پوچھنا کیا ہے، اسے ایسا لگتا ہے میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے، گویا دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی صحت کو کام میں لاؤ، ہاں دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سوچتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی صحت کا زمانہ ہے، جو کچھ کرنا ہو کر لو ورنہ بڑھاپے میں تکلیف آ جائے گی۔ دنیا کے لیے سوچتا ہے کہ صحت کا زمانہ ہے، خوب مال و متاع جمع کر لو، مکان بنا لو، بینک بیلنس کر لو، اچھی سواریاں لے لو تاکہ بڑھاپے کے لیے راحت اور آرام کا سامان بن جائے۔ دیکھو حلال راستے پر سوچنا منع نہیں، لیکن میرا اعتراض اس معنی کر ہے، میری شکایت اس معنی کر ہے کہ ہم صحت کو اخروی اعتبار سے کیوں نہیں سوچتے، دینی معاملات کے لیے ہم صحت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ آج صحت کا زمانہ ہے، جتنی چاہیں ہم عبادت کر لیں، آج ہمارے پیروں میں طاقت ہے، ہماری نگاہوں میں طاقت ہے، ہمارے ایک ایک اعضاء میں طاقت ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو ہم بہت اچھے طریقے پر عبادت کر سکتے ہیں، ہم اچھے طریقے پر قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدے کر سکتے ہیں اور طویل طویل قیام اور قرات کر سکتے ہیں، راتوں میں بیدار ہو سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، خدمت خلق کے لیے ہم خود کو اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں، کئی کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، لوگوں کا تعاون کر سکتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ آج ہماری صحت کا زمانہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا والے اعمال کر سکتے ہیں، یہ دھیان ہمارے دل و دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ کل کو جب بڑھاپا آ جائے گا، پیر کی طاقت میں کمزوری آ جائے گی، ایک ایک
عجز و کمزور آج ہو جائے گا، ہماری نگاہوں میں وہ بصیرت نہیں رہے گی کہ ہم راستہ چل سکیں، مسجد میں آ سکیں، ہمارے پیروں میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ ہم مسجد میں آ سکیں یا خدمت خلق کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا سکیں۔ ہماری شہوت بطن اور شہوت فرج نہایت کمزور ہو جائے گی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو جس وقت بچانا تھا اس وقت تو ہم نے نہیں بچایا ہے، اور صحت کے زمانے کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ ہمیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا پڑے گا، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اچھے طریقے پر صحت کے زمانے میں ہم اللہ کی رضا والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں، یہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ صرف دنیا کے لیے ہم صحت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کو اس صحت کا حساب اللہ کو دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہے کہ آپ نے جوانی کس طرح گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ کی ناراضگی میں گزاری۔ لہذا نوجوانوں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اپنی صحت کو اللہ کی خاطر استعمال کرو، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، زناکاری سے بچاؤ، بدکاری سے بچاؤ، ناجائز خواہشات سے بچاؤ، نشہ خوری سے بچاؤ۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں میں یہ بیماری لگتی جا رہی ہے، وہ نشہ خوری کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نشہ خوری کا دنیاوی نقصان کتنا زیادہ ہے اور اخروی نقصان اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اگر اس کی قباحت اور شناعت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو کبھی کوئی نوجوان نشہ خوری کے قریب نہ جائے۔ اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ اسی وجہ سے صحت کو بگاڑنے والے جتنے اسباب ہیں اللہ رب العزت نے ان اسباب سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہاری صحت باقی رہے گی تو تم زیادہ اچھے اعمال اچھے طریقے پر کرنے والے بنو گے۔ تو پہلی نعمت صحت کی ہے جس سے انسان عموماً غافل ہے، دھوکے میں ہے۔ دوسری نعمت الفراغ، وقت کی فراغت ہے۔ ہمارے پاس جب بھی وقت کی فراغت ہو تو ہم اس فراغت کو، اپنے ان اوقات کو اللہ کی رضا والے اعمال میں لگائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارا وقت فارغ ہے اور ہمیشہ اسی طرح فارغ رہے گا، آگے چل کر اچھے انسان بن جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے فراغت کے اوقات کی قدر نہ کی، آگے چل کر ایسے اوقات آتے ہیں کہ دنیا اسے اس طرح گھیر لیتی ہے کہ پھر وہ اچھے اعمال کرنا بھی چاہتا ہے تو شکایت یہ کرتا ہے مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس لیے جب بھی آپ کا وقت فارغ ہے آپ اللہ کی رضا والے اعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے اوقات کو ادھر ادھر بیٹھ کر ضائع کرتے ہیں، کوئی گارڈن میں ضائع کرتا ہے، کوئی راستوں میں ضائع کرتا ہے، کوئی بازاروں میں ضائع کرتا ہے، کوئی دیگر تفریح گاہوں میں ضائع کرتا ہے، کبھی کوئی ہوٹلوں میں ضائع کرتا ہے۔ ارے یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوئی وہاں سے لوٹ آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو مشغول رکھو۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے،
آپ بیٹھے ہوئے ہیں درود پاک ہی پڑھ لیجئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیجئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں استغفار والے الفاظ اپنی زبان پر لے آئیے۔ آپ کے ان معمولی اعمال سے نہ جانے کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور نہ جانے کتنے دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ لیکن بس یوں ہی ہم اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں نعمتوں کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، صحت کی اور وقت کی فراغت کی۔ اللہ ہم سب کو ان دو نعمتوں کی خصوصیت کے ساتھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دو نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب مرنے سے پہلے انسان موت کا دھیان اپنے دل و دماغ میں جمایا رہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس موقع پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا آنا جانا ہارون رشید کے دربار میں تھا۔ چونکہ وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے تو ہارون رشید ان سے مذاق کر لیا کرتے۔ جو بھی سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے ہنسی مذاق کر لیا کرتے ہیں، تو ہارون رشید بھی اسی طرح ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ اور ان کے احترام میں ہارون رشید نے اپنے درباریوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب بھی یہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جب آئیں تو انہیں روکا نہ جائے بلکہ فوراً آنے دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ہارون رشید نے بطور مذاق ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیجئے، وہ کون سی امانت ہے؟ ہارون رشید نے چھڑی نکالی اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا، اور حوالے کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو یہ چھڑی بطور امانت میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ سے زیادہ بیوقوف انسان اگر آپ کو کوئی نظر آ جائے، مل جائے، تو یہ چھڑی انہیں آپ دے دینا۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہارون رشید یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم دنیاوی چکر میں زیادہ نہیں رہا کرتے ہو، تم بے وقوف انسان ہو، تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آ جائے تو یہ چھڑی ان کے حوالے کر دینا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے آئے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن یہ خبر ملی کہ ہارون رشید بیمار ہیں اور بستر پر ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو تعلقات تو تھے ہی، انہوں نے یہ سوچا چلو ہارون رشید کی عیادت کر لی جائے۔ ساتھ میں چھڑی لے کر گئے عیادت کرنے کے لیے۔ پہنچے اور حال دریافت کیا کہ امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حال کیا بتاؤں، سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہاں کا سفر ہے؟ کہنے لگے آخرت کا سفر ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واپسی کب ہوگی؟
کتنے دنوں کا سفر ہے؟ ہارون رشید نے کہا بہت طویل سفر ہے اور وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اتنا طویل سفر ہے تو سفر پر جانے کے لیے آپ نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ کتنی مال و دولت کو آپ نے جمع کیا ہے؟ کتنے لاؤ لشکر کا انتظام کیا ہے؟ کتنے اسباب راحت کو آپ نے جمع کیا ہے؟ وہ ذرا بتلائے۔ ہارون رشید یہ کہنے لگے کہ بہلول تم بے وقوفی جیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے وہاں کوئی لاؤ لشکر نہیں جایا کرتا، وہاں مال و دولت نہیں جایا کرتے، وہاں اسباب راحت یہ دنیاوی نہیں جایا کرتے، یہ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ جب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو اپنی اس چھڑی کو ہارون رشید کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ حضرت یہ چھڑی آپ اپنے پاس رکھی۔ ہارون رشید حیران و پریشان کہ آخر میری چھڑی مجھے ہی واپس کیوں کی جا رہی ہے؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی سالوں پہلے آپ نے یہ چھڑی مجھے بطور امانت دی تھی اور یہ آپ نے کہا تھا کہ تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف اگر نظر آ جائے تو اسے یہ چھڑی حوالے کر دینا۔ آج میری نگاہ میں مجھ سے زیادہ اگر اس دنیا میں کوئی بے وقوف نظر آ رہا ہے تو میری نگاہ میں آپ ہیں، اس وجہ سے میں یہ چھڑی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور وجہ انہوں نے یہ بتلائی کہ جب دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا سفر آپ کا ہوا کرتا تھا آپ مہینوں پہلے تیاریاں کیا کرتے تھے، ساز و سامان کو اکٹھا کروایا کرتے تھے، لاؤ لشکر کا آپ انتظام کیا کرتے تھے، لیکن آج اتنا طویل سفر ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہے اور آپ کے پاس اس کی تیاریاں نہیں ہیں، اس وجہ سے میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف انسان نہیں۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بہلول ہم تمہیں پوری زندگی بے وقوف سمجھتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے ہم بے وقوف ہیں اور تم عقل مند انسان ہو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی یہ جو باتیں ہیں یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ہمیں بتلایا ہے، یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا ہے کہ عقل مند انسان کون ہے اور بے وقوف انسان کون ہے۔ ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور آخرت کی کامیابی والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ آج ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ دنیاوی کاموں میں مہارت رکھتا ہے۔ آج ہر باپ اپنے اس بیٹے کو عقل مند سمجھ رہا ہے جس کا بیٹا خوب مال و دولت جمع کر رہا ہے، جس کا بیٹا خوب زیادہ مکانات بنا رہا ہے، جس کا بیٹا خوب زیادہ زمین و جائیداد کو بنا رہا ہے، جس کا بیٹا اچھے اچھے موبائل لے رہا ہے، جس کا بیٹا اچھی اچھی سواریاں لے رہا ہے۔ آج یہ باپ اپنے اس بیٹے کو عقل مند سمجھتا ہے، گرچہ وہ بیٹا نماز نہیں پڑھ
پڑتا، گرچہ وہ بیٹا نشہ کا عادی ہے، گرچہ وہ بیٹا نہ جانے کتنی سیاہ کاریوں میں ملوث ہے، لیکن ماں باپ اپنے اس بیٹے کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ آج میں ایسے والدین سے مخاطب ہوں، اگر آپ کا بیٹا نیکی کی راہ پر نہیں ہے، چاہے وہ پہاڑوں جیسا سونے کا ڈھیر جمع کر لے، چاہے آپ کو کتنے مکانات دلوا دے، چاہے آپ کو کتنی اچھی سواریوں میں گھما دے، یہ بات یقین کے ساتھ سن لیجئے، اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں آپ کا بیٹا بے وقوف ہے، آپ کا بیٹا احمق ہے، آپ کا بیٹا مجنون ہے، آپ کا بیٹا دیوانہ ہے، آپ کے بیٹے کو صحیح اور سقم کا پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کا بیٹا حلال طریقے پر دنیا کو لا رہا ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کو دیکھیے کہ وہ اعمال خیر کی طرف ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اسے لگائیے۔ اگر اعمال خیر کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی ساز و سامان کو حلال طریقے پر لاتا ہے تو کوئی منع نہیں۔ آپ سے میں ایک سوال کروں، اگر کوئی بندہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دے تو کیا آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ آپ عقل مند اسے کہیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں پھر بھی عقل مند ہے تو اسے 0 نمبر ملے گا۔ جو شخص تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ نقصان میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ اسے عقل مند کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ نہیں کہہ سکتے تو ایسا بندہ جو دنیاوی ساز و سامان کو اکٹھا کرنے میں ماہر ہے لیکن آخرت سے غافل ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، تو عارضی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے وقوف ہے۔ اور اس کے تعلق سے یہ میرے الفاظ ہیں، ترجمانی حدیث پاک کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی ناجائز خواہشوں کی اتباع میں لگا رہتا ہے اور اللہ سے امید باندھا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں گے، جب چاہتا ہے برائی کرتا ہے، اس نیت سے برائی کرتا ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اللہ کی غفاریت کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ اللہ غفار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بندے سے گناہ کا صدور ہو جائے اسے افسوس ہوتا ہے، آئندہ یہ عزم کرتا ہے گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ اسی نیت سے کرے کہ اللہ غفار ہے معاف کر دیں گے، یہ غفاریت کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، بات میں مکمل کر دوں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، نگاہ پڑ گئی باپ کی کہ میرا بیٹا نشہ کر رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، لیکن بیٹے کو افسوس ہو گیا، ندامت ہو گئی، میرے باپ نے مجھے نشہ کرتا ہوا دیکھ لیا ہے، اسے ندامت ہو جاتی ہے، اب آئندہ میں نشہ خوری نہیں کروں گا۔ اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے، باپ پہلے ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، بیٹا معافی مانگتا ہے، نہایت لجاجت کے ساتھ باپ نے معاف کر دیا۔ اب بیٹا یہ سوچنے لگا میرے باپ کا دل بہت نرم ہے
اور میرا باپ تو معاف کر دیتا ہے، اس سے اگر وہ یہ فائدہ اٹھانے لگے کہ شراب کو اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے گھر ہی میں لا کر پینے لگ جائے اور باپ اسے ٹوکنے لگے، وہ یہ کہنے لگے کہ ابو جان آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں، وہ باپ فوراً ڈنڈا اٹھائے گا اپنے بیٹے کے لیے کہ تو میرے معاف کر دینے سے تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میری نگاہوں کے سامنے شراب پیتا ہے اور یہ کہتا ہے باپ معاف کر دے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ باپ تو فوراً دوڑائے گا۔ کیوں؟ یہ معافی کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ناجائز خواہشات کی اتباع کرتا رہتا ہے، احساس ندامت اسے نہیں ہوتی اور پھر وہی امید لگاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، وتمنا علی اللہ، اللہ سے امید باندھتا ہے، تو اس سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، مرنے سے پہلے ہم اپنی موت کا دھیان جما لیں۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ حدیث پاک کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ